ارادہ تو کچھ اور تھا، کسی اور موضوع کے اوپر کچھ بات چیت کرنے کا، لیکن لاسٹ ٹائم میں نے جو ویڈیو بنائی بے حیائی اور گناہ اور بغاوت کہ بے حیائی کو قرآن میں بغاوت کہا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، نہ مجھے کسی مرد نے چھوا، نہ میں کبھی باغی ہوئی، یعنی نہ کبھی بے حیا ہوئی۔ تو میں نے دلیل سے ثابت کیا اپنی پچھلی ویڈیو میں کہ بے حیائی، بے پردگی، فحاشی یہ صرف گناہ نہیں ہے، بغاوت ہے، اور بغاوت کی سزا ہوتی ہے، معافی نہیں ہوتی۔ تو یہ ویڈیو جب میری آن لائن ہوئی، آن ایئر ہوئی، تو مجھے بہت سے میسیجز آئے، اور زیادہ تر احباب واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں۔ خدا جانے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو کے اوپر کامنٹ کیوں نہیں کرتے۔ تو تھمس ڈاؤن بھی ملے ویڈیو کو، which I don't really care about. You can thumbs down my video as much as you like. That's fine by me. Whatever you feel like. اچھا، اس میں اعتراض ایک بہت بڑا یہ تھا کہ جی آپ نے بڑی مورل پولیسنگ کی ہے، آپ نے بڑا ہائر پاتھ اپنے لیے کلیم کیا ہے کہ آپ تو بڑے دائی ہیں اور بڑے ولی اللہ ہیں، اور باقی سارے جو اگر کچھ اس سلسلے میں بات چیت بھی کریں تو جی وہ یہ کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، اور آپ نے یہاں تک کہہ دیا اس ویڈیو میں کہ جی ان کی طرف سے قرآن بھاڑ میں تو قرآن کی طرف سے وہ بھاڑ میں۔ تو یہ بڑی لیدے ہوئی میرے ساتھ، قیامت کے یہ نامے میرے نام آتے ہیں، سو احباب گلا کرتے ہیں بہت زیادہ۔ اسٹوڈنٹس نے بھی کچھ نے یہ بات کی کہ آپ مورل پولیسنگ کر رہے ہیں اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر۔ تو میں نے سوچا کہ دوسری کوئی اور ویڈیو بنانے سے پہلے ذرا اس موضوع پہ تھوڑی سی بات چیت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، بے حیائی کا جو موضوع ہے، یہ صرف پہلی بات تو یہ کہ عورت کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ یہ بات سمجھتے ہیں، جو لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جب بے پردگی کی بات ہوتی ہے، جب فحاشی کی بات ہوتی ہے اور یعنی کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد صرف عورت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس حکم میں مرد بھی شامل ہے، اور جو آیت ہے سورہ نور کی جس میں یہ حکم دیا گیا پردے کا، اس میں پہلے غضوا ابصارکم کا حکم مرد کو دیا گیا، آنکھیں نیچی کرنے کا، نظریں جھکانے کا، حیا داری کا، با پردگی کا پہلا حکم اور زیادہ حکم مرد کے لیے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو پہلے تو یہی بات غلط ہو گئی کہ سیکسزم، اس میں سیکسزم اس بات میں داخل ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ بات یہ ہو رہی تھی اور بات یہ ہو رہی ہے کہ جو مغرب زدگی ہے، آج کی ووک موومنٹ ہے، آج کی LGBTQ+ موومنٹ ہے، آج کی 5th ویو فیمنزم ہے، اس کے اندر ایک نیریٹو جو کہ بہت پاپولر ہوا ہے وہ ہے کہ ویمن امپاورمنٹ تھرو ایکسپوجر، تھرو باڈیلی ایکسپوجر، جس طرح کے چاہے عورت کپڑے پہنے، کیونکہ مرد کے لیے تو دیکھیں کوئی سطر ناف سے اور گھٹنوں، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے علاوہ ہے نہیں، پورا جسم مرد دکھا سکتا ہے، شرٹ لیس گھوم سکتا ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ سطر ہے مرد کے لیے، یہ چھپانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں چھپانا مرد کے اوپر، یہ تو عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کے رکھے، سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پاؤں کے، بال تک جو ہیں وہ پردے میں داخل ہیں عورت کے۔ تو پہلی بات تو یہ ہم متفق ہو جائیں کہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ عورت کے لیے پردہ ہے۔ تو بات یہاں سے ہو رہی تھی کہ یہ جو مغرب زدگی ہے، جو بیانیہ ہے مغرب کا، ووک موومنٹ والا، LGBTQ+ والا، فیمنزم والا، اس کے اندر ویمن امپاورمنٹ کو بہت سی باتوں سے جوڑا گیا ہے۔ اس کے اندر ایک جو شق ہے جس کے ساتھ یہ جوڑتے ہیں آج کل اسپیشلی ووکسٹس،
اور فیمنسٹس، وہ ہے ایکسپوجر، bodily exposure. A woman is free to roam around in any kinds of clothes that she deems fit. اور یہ دیکھنے والے کا قصور ہے، see but don't touch, watch but don't touch. تو اس موضوع کے اوپر بات ہو رہی تھی. اس میں کہیں بھی مورل ہائی گراؤنڈ کلیم کرنے کی بات ہے نہ مورل پولیسنگ کی بات ہے. بات تو یہ ہو رہی تھی کہ جسٹیفائی کیا جاتا ہے. آج کل پاکستان کے معاشرے میں انفارچونیٹلی مسئلہ یہ سیپ ان کیا کہ چونکہ فنڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور یہ کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے، آپ اس بارے میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اس بارے میں دیکھ سکتے ہیں، آپ اس بارے میں کنفرم کر سکتے ہیں کہ فیمنزم کے حوالے سے، LGBTQ+ کے حوالے سے، ووکزم کے حوالے سے بہت فنڈنگ ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے، اور اس نیریٹو کو عام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے، ڈونٹ میک اینی مسٹیکس اباؤٹ اٹ. تھوڑا سا وقت گزرنے دیں، 5-7 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑا عام ہو چکا ہوگا یہ بیانیہ. اور ہومو سیکچولیٹی کے بارے میں تو پہلے ہی کافی تبدیلی آئی ہے. تو مزید آپ اس چیز کو دیکھیں گے اور مزید آپ یہ ملاحظہ کریں گے کہ کیسے یہ سیپ ان کروایا جا رہا ہے یہ نیریٹو آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں. بات چیت کبھی بھی بند نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ جو باشعور قومیں ہیں اور جو اس دنیا میں ترقی کرنے والی قومیں ہیں، ظاہر ہے ہم تو ترقی یافتہ نہیں ہیں، نہ ہی ترقی پذیر ہیں. ہماری جتنی کرپشن ہے ہمارے ملک میں، ہم نے کیا ترقی پذیر ہونا ہے. اور بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، جہالت کی انتہا ہے. لیکن کسی بھی معاشرے میں، عقل پسند معاشرے میں، وہ معاشرہ جو کہ منطقی ہو، بالکل جاہل و چٹ گنوار نہ ہو، اس میں بات چیت کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا، نہ ہی کیا جاتا ہے. بات چیت کا راستہ بند نہیں کر سکتے. تو بات چیت آپ کریں اور ضرور کریں اور ہونی چاہیے. اس موضوع پہ میں نے یہ انپٹ دی کہ دیکھیں، بے پردگی کو اور اس روش کو لائٹ مت لیں، مرد کرے یا عورت کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغاوت ہے، اور بغاوت کی سزا ہوتی ہے، معافی نہیں ہوتی. ایک جرم، ایک گناہ آپ نے کیا جو صرف آپ تک محدود تھا، تو دیٹس بٹوین یو اینڈ گاڈ، اس کی تو آپ نے رب سے معافی مانگنی ہے. لیکن وہ گناہ جس میں دیگر انسان شامل ہو گئے، آپ کسی کو قتل کر کے کہیں جی بس رب اور میرا معاملہ جی میں رب سے معافی مانگ لوں گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اس کی تو دیت ہے پھر آپ کو جو دینی پڑے گی، یا قصاص ہے. اور فی القصاص حیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے. تو وہ تو جان کے بدلے جان آپ کو دینی پڑے گی. یا دیت والا معاملہ اگر ہو جائے، اس کے بغیر تو معافی نہیں ہے. دنیا کے کسی قانون میں آپ چلے جائیں، آپ کہیں کہ جی دیکھیں مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے ایک بندے کو مار دیا، لیکن یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے جی، تو اس میں آپ مت بولیں جج صاحب. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ بے حیائی، بے پردگی، یہ فقط ایک انڈیویجول تک کا گناہ نہیں رہتا. جب آپ معاشرے کے اندر اس طریقے سے اس بے حیائی کو عام کرتے ہیں تو یہ اجتماعی بات ہو جاتی ہے، اجتماعی فعل بن جاتا ہے، اور اس کے بہت دور رس نتائج نکلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب تم بے حیا ہو جاؤ تو پھر جو دل چاہے کرو. اگر اس بات کو آپ سمجھیں تو بہت ہی گہری، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین اہمیت کے حامل اور گہرے، تو یہ بھی بہت ایک گہرا فرمان ہے کہ جب حیائی نہ رہے تو پھر جو دل چاہے کرو. پھر تو شترے بے مہار ہو گئے، پھر تو مادر پدر آزاد ہو گئے، پھر نسلوں تک وہ خرابی ہے، اور بہت زیادہ خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں. تو یہ بغاوت ہے. میں نے قرآن کے نص سے ثابت کر دیا. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اپنے بارے میں کہ میں کبھی، مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، نہ میں بے حیا ہوئی، اور بے حیائی کے لیے بغاوت کا لفظ استعمال کیا. اسی طرح فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ،
قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. ان کی قوم نے بھی جو لفظ استعمال کیا، نہ آپ کے باپ امرأ سوء غلط انسان، برے انسان، اور نہ آپ کی ماں باغی. اس بغاوت سے کیا مراد ہے؟ بے حیائی، فحاشی. نہ آپ کی ماں کے اندر کوئی ایسی چیز تھی کہ انہیں فحش کہا جا سکے، انہیں بے حیا کہا جا سکے، اور نہ ہی آپ کے فادر جو ہیں وہ غلط قسم کے مرد. تو کہنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ کے ہاں یہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے اور آپ کا تو کوئی ہسبینڈ نہیں ہے، تو یہ اس طرح کی بے حیائی آپ نے جو کمٹ کی ہے، یہ آپ کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتی ہیں جبکہ آپ کے پیرنٹس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں. تو یہ جو بات ہے یہ میں نے ثابت کر دی، اب یہ ثابت ہو جانی چاہیے. اب اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے کچھ میسیجز آئے کہ جی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، بغاوت کو آپ کہاں ملا رہے ہیں. میں نے تو قرآن کے ٹیکسٹ سے ثابت کر دیا آپ کے لیے کہ بے حیائی اور یعنی فحاشی، بے پردگی، یہ بغاوت میں شامل ہے. رب کی بغاوت ہے، اللہ کے قانون سے بغاوت ہے. یہ زنا، قتل کرنا، فساد فی الارض کو تو چھوڑ ہی دیں، وہ تو جنگ ہے رب سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور سب سے بڑا فسادی سود خور، سود سب سے بڑی جنگ. تو یہ جو بغاوت ہوتی ہے اس کی معافی نہیں ہوتی، اس کی سزا ہوتی ہے. اس کے آپ کہیں کہ جی میں نے بغاوت کر لی، اب میں بیٹھ کے بس اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگ لیتا ہوں یا مانگ لیتی ہوں تو مجھے معافی مل جائے گی. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ بات ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ بات ہے جو میں نے کی ہے. اس میں مورل پولیسنگ کی کوئی بات نہیں ہے. جو میں نے بات کہی کہ جی آپ کی طرف سے قرآن بھاڑ میں جائے اور قرآن کی طرف سے آپ بھاڑ میں جائیں، تو یہ میں ووکسٹس کو، ان فیمنسٹ کو، ان مغرب زدہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو واقعی مسلمان نہیں ہیں، نام کے سوا، شاید نام کے بھی چند ہی ہوں گے، جو یہ کہے کہ نہیں جی پردے کا حکم تو قرآن میں نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں آپ اس کو کیا کہیں گے؟ قرآن کی واضح آیت کا انکار کرنا کیا کفر نہیں ہے؟ میرا اتنا سا سوال ہے. بات چیت آپ کریں لیکن گناہ کو گناہ تو تسلیم کریں. میں بھی گناہ گار ہوں، آپ بھی گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں. میں نے تو نہیں کہیں کہا کہ مار دینا چاہیے یا ان لوگوں کو جو ہے وہ سرے سے نیست و نابود کر دینا چاہیے، قانون اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے. میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن گناہ کو گناہ تو مانیں. اگر آپ گناہ کو گناہ ماننے سے ہی انکاری ہیں اور جسٹیفائی کر رہے ہیں تو وہی بات ہو گئی. بتائیں جی شراب کہاں حرام ہے قرآن میں؟ قرآن میں آ گیا نجس رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. رجس ہے، رجس، رجس پورا قرآن میں حرام ہے. رجس سے مراد یہ حرام لیتا ہے قرآن. وہ کہتے نہیں جی دکھائیں جی کہاں لکھا ہوا ہے کہ حرام. میں یہاں تک ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہاں تک میری بحث ہوئی اور قیاس کا موضوع تھا اور اس کے اوپر بات چیت چل نکلی. جی دکھائیں جی ٹھیک ہے، یہ شراب تو آ گیا قرآن میں، لفظ آ گیا انما الخمر والمیسر. ہمیں دکھائیں جی چرس کہاں ہے قرآن میں، ہمیں دکھائیں جی LSD کہاں حرام ہے، فینٹنل کہاں حرام. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ مسلمان کہیں گے آپ؟ چلیں نام کے مسلمان آپ کہہ لیں، لیکن میں نے جو بات کی کڑوی ہے، سمجھنے والی ہے کہ ان کی طرف سے قرآن بھاڑ میں، تو قرآن کی طرف سے یہ بھاڑ میں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں. پھر بات یہ آتی ہے جی پورے معاشرے میں بگاڑ ہے تو اب کیا کریں؟ جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اگر کچھ اس طرح کے لباس زیب تن بھی کرتی ہیں تو کیا کریں؟ ہم انہیں بری نظر سے دیکھیں؟ نہیں. اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ عورت کی عزت تو آپ پہ ہے، آپ نے کرنی ہے. ہر ایک کی عزت آپ پہ ہے. ہر جگہ پہ آپ کام بھی کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ باتوں سے اختلاف بھی ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر ایک بات سے، دو باتوں سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ کام کرنا ہی چھوڑ دیں گے. آپ اپنی بات ریکارڈ کروائیں، ریکارڈ پہ لائیں، اور آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. تو آپ نے تو یہ نہیں ہے کہ جی اب دیکھیں قرآن میں تو یہ بھی حکم ہے کہ فاحشہ ہو، باقاعدہ باڈی ورکر ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی تذلیل، آپ اس کی تذلیل بھی نہیں کر سکتے. انسان کی تذلیل تو آپ کر ہی نہیں سکتے.
زندہ رہنے کا حق تو رب نے نہیں لیا کسی سے، آپ کون ہوتے ہیں؟ میں نے یہ دیکھا اکثر وہ جو، اور مولویوں سے جو گلا بھی ہے بہت سی دفعہ، وہ جی بڑے بدتمیزی کرتے ہیں، جی اب عزت نہیں دیتے ہمیں کہ بے پردہ ہے. تو یہ تو غلط بات ہے، میں نے تو ایسی بات نہیں کی. مورل پولیسنگ کیا، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہتھکڑیاں لگا دیں، کسی کو قتل کر دیں؟ نہیں، میں تو دیکھیں اس وقت بھی یہ بات کی کہ قرآن کی جو آیات ہے وہ جو بتاتے ہیں، جو پڑھ کے قرآن سناتے ہیں، ان کی زبانیں نہیں بند کر سکتے آپ، نہ ہی ان پہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے بات لگائیں جی اب قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، گناہ کو گناہ کہنا چھوڑ دیں، یہ نہیں کر سکتے آپ. باقی تمیز سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ گفت و شنید ہر ایک سے کر سکتے، نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم بات چیت کر لیں؟ آپ کو یہ حق حاصل ہے آپ اپنی بات کر سکیں، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کر سکیں. تو بس بات کی ہے، تبلیغ کی ہے، ابلاغ کیا ہے، یہی ہے ہم پہ. باقی آپ کا دل چاہے آپ ننگے ناچیں، وہی جو میں نے بات کی تھی پچھلے اپنے اس میں ویڈیو میں. تو اس میں دیکھیں مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے، کچھ باتیں کڑوی ہوتی ہیں. آپ مجھ سے اختلاف کریں، دلیل پہ کریں، کوئی دلیل دیں، ایسے آپ جذباتیت میں نہ جائیں. میں نے تو بڑی صاف صاف الفاظ میں بات کہی ہے، میں نے تو کچھ اس میں چھپایا نہیں ہے. مرد کے لیے بھی سزا موت ہے، زنا کی سزا مرد کے لیے اور عورت کے لیے اور نہیں ہے. بے حیائی کی سزا مرد کے لیے ڈیفرنٹ، عورت کے لیے ڈیفرنٹ نہیں ہے. کچھ کہنے والوں نے کہا کہ جی دیکھیں مرد تو ہو بھی جائے فحش اور اس طرح کے کام کر بھی لے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، عورت پہ گرتی ہے. یہ تو غلط ہے، غلط بات ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. رب کا قانون تو برابر ہے نا، سب کے لیے برابر ہے. تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رب تعالی ہمیں بچائے ہر قسم کے گناہ سے. اور رمضان ہے تو رمضان کے اندر پیغام یہ ہے کہ شیاطین کہتے ہیں کہ مقید ہو جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ اس طفیل سے ہمیں بھی چند ساعات نیکی کی نصیب ہوں. ربنا اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بہت شکریہ سما خراشی کا، میرا ساتھ دینے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.